السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے عزیز طلباء، ہم نے کل ہجرت کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت۔ عزیز طلباء، انشاءاللہ تعالی 3 ستمبر کو آپ کا اسلامیات کا ٹیسٹ ہوگا۔ جو ہم نے ہجرت کے عنوان تک پڑھ لیا ہے، اس سے آگے اب ہمارا سلیبس اس ہفتے میں نہیں چلے گا، انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے میں آگے ہم پڑھیں گے۔ آج پیپر کی تیاری کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور دہرائی کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیسے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم کتاب کھولتے ہیں۔ عزیز طلباء، ہمارے اس ٹیسٹ نمبر 2 کے سلیبس کا آغاز ہو رہا ہے نبوت سے، صفحہ نمبر 17۔ آپ نے جب یاد کرنے ہیں تو ایک تو عملی کتاب کے اندر جو سوالات جوابات ہیں، جو فل ان دا بلینکس ہیں، آپ نے وہ یاد کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر عنوان میں سے جو اہم باتیں ہیں وہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی عمر تھی، یعنی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال کی عمر میں ملی اور کون سا دن تھا؟ پیر کے روز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں عبادت کرتے تھے؟ غار حرا میں۔ پھر سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیات نازل ہوئیں؟ کتنی آیات نازل ہوئیں؟ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں، یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ سچے نبی ہیں، میں سب سے پہلے ایمان لاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اس کے بعد خفیہ تبلیغ کا سلسلہ ہے۔ اس میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں 4 لوگ ہیں۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور یہ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ کتنا عرصہ تک چلتا رہا؟ 3 سال تک۔ اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ کے لیے اللہ پاک کا حکم آیا، اور کون سی آیات نازل ہوئیں؟ ایک آیت ہے سورۃ الحجر کی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اس کا ترجمہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اور دوسری آیت ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اس کا ترجمہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اپنے خاندان کو اور قریش کے لوگوں کو پکارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی۔ تو آپ کے عزیز و رشتہ داروں میں سے آپ کے چچا ابو لہب نے نعوذ باللہ من ذالک سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینک کر جو ہے وہ اس طرح کے گستاخانہ جملے بولے کہ اے محمد تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ، تو نے اس واسطے ہمیں بلایا؟ تو اللہ پاک نے اس پر سورۃ اللہب نازل فرمائی اور فرمایا کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے۔ عزیز طلباء، اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں کہ جب یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس وفد بھیجا، یعنی چند لوگوں کو بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تبلیغ کے سلسلے سے روکا جا سکے۔ پہلی مرتبہ کچھ لوگ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی بات نہیں ہوئی، وہ بات نہیں کر سکا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر وفد آیا تو ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب لڑائی کا معاملہ بن جائے گا، لہٰذا آپ اس سلسلے سے رک جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا اس کو یاد کرنا ہے
کہ اللہ کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اللہ کا کلام سنانے اور اسلام پھیلانے سے نہیں رکوں گا، اللہ کا سچا دین دنیا میں پھیلا دوں گا یا اسی کی کوشش میں مر جاؤں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں اور مختلف انداز میں ستایا جاتا تھا۔ یہ آپ نے پوائنٹ یاد کر لینے ہیں کہ کس انداز میں تکلیفیں دی جاتی تھیں، یہ 7 پوائنٹ ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہے، ہجرت حبشہ۔ اس میں سے آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ یہ کس سن میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی اور کتنے لوگ تھے۔ 15 مسلمان تھے، کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی۔ پھر دوسری ہجرت میں کتنا قافلہ تھا، اس میں کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجاشی کے دربار میں نجاشی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب میں خاص کر ایک سوال یہ تھا نجاشی کا کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا ہمارے دربار میں آ کر؟ تو اس کا جواب دیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، یہاں تک کہ ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے بلکہ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ جواب دیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر نجاشی کو قرآن پاک جب سنایا تو سورہ مریم کی چند آیات جو ہے وہ پڑھ کر سنائیں تو نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے یہ کہا یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یہ تو اسی طرح کا کلام ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہے ہمارا عنوان ٹیسٹ میں سے یہ ہے چراغ سے چراغ جلتا رہا۔ اس میں سے آپ نے عزیز طلباء یہ صحابی کی تعریف یاد کرنی ہے، لفظی معنی یاد کرنا ہے کہ صحابہ جمع ہے صحابی کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے نیچے تعریف دی گئی ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا یا آپ کی مجلس میں بیٹھے تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اسی طرح خواتین میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لائیں ان کو صحابیہ کہا جاتا ہے، اور صحابیہ کی جمع کیا آتی ہے جی؟ صحابیات۔ اور آخری آپ نے سوال یہ یاد کرنے ہیں دار ارقم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور دار ارقم کے معنی کیا ہیں؟ ارقم کا معنی ہے ارقم نام ہے اور دار کے معنی گھر کے ہیں، یعنی ارقم کا گھر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کا گھر مسلمانوں کا تبلیغی مرکز بن گیا تھا۔ مسلمان یہاں جمع ہو کر کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، دین کی تعلیم سیکھتے تھے اور دین کو پھیلانے کے لیے مشورے کرتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف رکھتے تھے۔ عزیز طلباء، یہ سارا جو ہمارا سلیبس ہے ٹیسٹ نمبر 2 کا، یہ میں نے آپ کو ریوائز کروا دیا ہے، آپ نے اس انداز میں اس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 ستمبر کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ نے اچھے انداز میں ٹیسٹ دینے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔